أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کے تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا. اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے رہبر، ہمارے رہنما بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے کاموں کی تلقین کی، اچھے کاموں کا حکم دیا، اور ہر قسم کی برائیوں اور ہر قسم کے برے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موڑ کی رہنمائی کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنا عقیدہ کیسے رکھنا ہے، نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، روزے کیسے رکھنے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، غیر مسلمین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم نے اس شریعت کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا ہے. دین میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور کسی بھی نقص، کوئی بھی نقص ہم نے نہیں چھوڑا. دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام تم پر کر دیا، اور میں نے دین کو بطور دین تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. یعنی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین یہ دین اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے. اس دین میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے. اور اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس دین میں نقص ہے، اس دین میں کمی ہے، یا ہم اس دین میں نئی باتوں کا اضافہ کرتے ہیں، نئے امور کا اضافہ کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام رکھنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آپ کو دیا گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے مکمل طور سے نہیں پہنچایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ بدعات کے سلسلے میں اور بدعتیوں کے سلسلے میں اللہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے. چاہے جتنے اچھے طریقے سے اس کو پیش کر دیا جائے, چاہے جتنے بہترین انداز میں اس کو لایا جائے, وہ دین نہیں ہے. جو کام نبی نے نہیں کیا, جو کام صحابہ نے نہیں کیا, وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں آگے فرمایا کہ جو شخص دین میں بدعات کو انجام دیتا ہے اور اسے نیکی تصور کرتا ہے تو گویا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طریقے سے شریعت کو نہیں پہنچایا, اللہ کے فرامین کو مکمل طور سے نبی نے نہیں پہنچایا. یعنی خیانت کا الزام لگا رہا ہے, خائن ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے. بدعتی اگر اس کو دین سمجھ کر کے, کسی بھی کام کو دین سمجھ کر کے دین میں اضافہ کر رہا ہے, جو کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا تھا, جو کام صحابہ نے نہیں کیا تھا, اگر وہ امور وہ کام اگر نئے نئے امور انجام دیے جا رہے ہیں, نئے نئے کام کیے جا رہے ہیں, دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے, تو جان لیجئے کہ ایسے معاملات میں ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن تصور کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا, اور میں نے تمہارے لیے بطور دین دین اسلام کو پسند کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی نئی باتوں کے اضافے سے ہمیں منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دے دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچا دی, بات ہم تک پہنچ گئی, ہم کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. دین میں نئی باتوں کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا شخص بدعتی تصور کیا جائے گا. اگر وہ دین سمجھ کر کے اسے کر رہا ہے, اگر شریعت میں اسے نیکی تصور کر کے اگر وہ امور انجام دے رہا ہے, تو گویا کہ اس نے بدعت کا ارتکاب کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں کے ارتکاب سے منع کیا ہے, بدعتوں کے کرنے سے منع کیا ہے. دین میں اضافہ اور دین میں نئی نئی باتوں کی ایجاد کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے, منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, کہ لوگوں دین میں نئی نئی باتوں کے اضافے سے اپنے آپ کو بچا لو. دین میں نئی نئی باتوں کے پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, کیونکہ ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جا رہی ہے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. آج دھڑلے سے بدعتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے, اسے بدعتوں کو سنت سمجھ کر کے ہم اور آپ اس کو انجام دیتے ہیں, اور جو اسے انجام نہیں دیتا ہے گویا کہ اسے بدعتی تصور کیا جاتا ہے, اسے کافر کہا جاتا ہے, اسے مشرک کہا جاتا ہے, اسے طرح طرح کے طعنے کیے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعتوں کے حوالے سے بہت واضح اور بہت صاف بات کہہ دی, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس نے بھی ہماری شریعت میں نئی باتوں کا اضافہ کیا, جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے, ہماری شریعت سے نہیں ہے, وہ مردود ہیں, وہ عمل بھی مردود ہے, کرنے والے بھی مردود ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے جگہ فرمایا
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے، وہ دھتکارا گیا ہے، وہ ایسا عمل ہے جس کی شریعت میں کوئی حیثیت اور کوئی وقار نہیں ہے، جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ قیامت کے روز بدعتی آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانیں گے کہ ہمارے امت کے لوگ ہیں، ہماری امتی ہیں۔ چہروں پر نشانات ہوں گے، پیشانی پر نماز کے نشانات ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لگ رہا ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن فرشتے ان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار حائل کر دیں گے، دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ رے بھائی کیا معاملہ ہے، یہ تو ہماری امت کے لوگ ہیں، کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں، اس دین حنیف میں، ان لوگوں نے کیسی کیسی چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا، دین میں نئی نئی باتوں کا اضافہ کر لیا تھا، دین میں نئی نئی چیزوں کو پیدا کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسرے بھی گمراہ ہوئے۔ یعنی حوض کوثر سے ایسے لوگ محروم ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں گے حوض کوثر پر، یہ آئیں گے پانی پینے کے لیے، لیکن انہیں دھتکار دیا جائے گا، انہیں بھگا دیا جائے گا، ان بدعتیوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی تانے دے لیں، آج اس دنیا میں جتنی بھی باتیں کر لیں، آج اس دنیا میں جتنی بھی تقریریں کر لیں، آج اس دنیا میں جتنے بھی نعرے لگا لیں، قیامت کے دن یہ نعرے کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن یہ تانے کام نہیں آئیں گے۔ یہ قیامت کے دن یہ تانے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، ان تانوں کے ذریعے سے انہیں سزائیں دی جائیں گی، انہیں دوچار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعتیوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان بدعتیوں کی مجلسوں میں حاضر ہونے سے، ان کی ہم نشینی سے، ان کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ تھوڑا سا رک کر کے میں اپنے جوانوں اور نوجوانوں سے میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو دین اسلام دیا ہے، آپ کو بہترین شریعت عطا کی گئی ہے، اور آپ ناجی جماعت میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کون فلاح پانے والے ہیں، جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، ان 73 فرقوں میں ایک کامیاب ہونے والی جماعت کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرز عمل کو اختیار کرنے والے ہیں، کیونکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر وہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو انہوں نے سمجھا، اور سب سے پہلے مخاطب وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے جن کو مخاطب کیا گیا، سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ تو صحابہ جس جماعت پر، صحابہ جس منہج پر تھے، جس راستے پر تھے، جس طریقے پر تھے، اگر وہ طریقہ کسی کا ہے تو وہ ناجی ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔
اللہ نے آپ کو کتاب و سنت عطا کی ہے، آپ کتاب و سنت کے حاملین ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن رواداری میں، بھائی چارگی میں بدعتیوں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ بھائی چارے کا ماحول بدعتوں سے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بھائی چارگی آپ دکھلائیے، آپ کا کوئی بھائی پریشان حال ہے، آپ اس کی مدد کیجئے۔ آپ کا کوئی بھائی جیل کے سلاخوں میں بند ہے، آپ مدد کر کے اس کو وہاں سے نکلوائیے۔ آپ کا کوئی بھائی، آپ کے کسی بھائی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کی شادی میں شریک ہو جائیے، حصے دار بن جائیے، اس کی شادی کا انتظام کروا دیجئے۔ رواداری یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ اس کی وہ پریشانی دور کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن رواداری یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے عقیدے میں جا کر کے شریک ہو جائیے۔ آپ رواداری میں جا کر کے بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیجئے۔ رواداری میں جا کر کے آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیجئے۔ آپ رواداری میں جا کر کے راستے صاف کروانا شروع کر دیجئے۔ آپ سبیلیں پلانا شروع کر دیجئے۔ رواداری میں جا کر کے آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس کو رواداری نہیں کہتے ہیں، یہ اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہوگا، اپنے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہوگا، یہ رواداری نہیں ہے۔ منع کیا گیا اس سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا، عمر ابھی تم اسی میں سرگردہ ہو، کیا لے کر کے آئے ہو؟ تم یہود و نصارہ سے سوالات نہ کرو، یہود و نصارہ سے تم بچتے رہو، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں سچ بات کا حکم دے، سچ بات بھی تم سے کہہ دے تو ممکن ہے تم اسے جھٹلا دو، اور اگر وہ تم سے جھوٹ کہیں تو تم اسے سچ بھی مان سکتے ہو، سچ بھی اسے تم تسلیم کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی، انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا کہ گمراہ لوگوں کی کتابوں، گمراہ لوگوں کی ہمنشینی آپ کو نہیں اختیار کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم صحیح عقیدے کے حامل ہیں، تو ہمیں ان بدعتیوں کے ساتھ نہیں جانا ہے، ہمیں ان بدعتیوں کی مجلسوں میں نہیں شریک ہونا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اسکندریہ فتح کیا گیا، اہل روم کی بہت ساری کتابیں ملی۔ سپہ سالار نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، ان کتابوں کا کیا کیا جائے؟ تو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا کہ ان کتابوں کو جلا کر کے خاکستر کر دو، ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ادھر ادھر ٹامک ٹنگیاں مارنے لگے تو یقین جانیے ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جائے، اور اگر ہم نے مضبوطی کے ساتھ کتاب اللہ کو تھام لیا، سنت رسول اللہ کو ہم نے تھام لیا، تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدعتوں کے ارتکاب سے منع کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بدعتیوں کی ہمنشینی سے ہمیں منع کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدعت سے ڈرانے کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب انداز میں اس کو پیش کیا، اور انہوں نے دو پتھر اٹھائے اور دو پتھر کو آپس میں ٹکرایا، اس سے روشنی نکلی۔ اس کے بعد پھر اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تم نے کوئی روشنی دیکھی ہے؟ کہا ہاں، ابھی تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی چمک پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ بدعتوں کا دورہ ہوگا، لوگ کثرت کے ساتھ بدعات کا ارتکاب کریں گے، خوب بدعتیں کی جائیں گی، اور سنت اس دنیا سے مٹتی چلی جائے گی، اور حالت یہ ہوگی کہ جیسے تم نے یہ روشنی دیکھی ہے، تو اسی روشنی کی طرح سے سنت کہیں کہیں زندہ رہے گی، سنت کہیں نظر آ جائے گی، ورنہ بدعتیں ہی بدعتیں ہوں گی، بدعتوں کے ارتکاب ہی لوگ کرتے رہیں گے۔ سنت اسی روشنی کی طرح سے تھوڑی سی کہیں نظر آ جائے گی، ورنہ سنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، آگے کہا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھانے کے لیے کہا تھا، سمجھانے کے لیے مثال دی تھی، اور کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ ایسا وقت ہوگا کہ لوگ بدعتوں کا ارتکاب کریں گے۔ اگر کوئی بدعت کسی نے چھوڑ دیا، نہیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے میلاد نہیں کیا، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے کسی بدعت کو چھوڑ دیا تو لوگ طعنہ دیں گے، تم نے سب سے بڑی سنت کو تم نے چھوڑ دیا، یعنی سنت اس کو تصور کر لیا جائے گا، سنت سمجھ لیا جائے گا اس کو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت ہمارے زمانے میں آ چکا ہے۔ آج لوگ بدعت کو سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں، بدعتوں کو سنت سمجھا جاتا ہے، اور جو بدعت کا ارتکاب نہ کرے اسے سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا بدعتی تصور کیا جاتا ہے۔ آج ہم تقریریں سنتے ہیں، نعرے سنتے ہیں۔ ابھی اسی عید میلاد النبی کے موقع پر میں ادھر سے گزر رہا تھا، لوگوں کے اندر جوش پیدا ہو گیا، یا رسول اللہ کا نعرہ کیا ہے یہ؟ یا رسول اللہ کا نعرہ یہ شرک تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، یا رسول اللہ یہ شرک ہے۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، یا غوث کہا جائے، یا رسول اللہ کہا جائے، یا علی کہا جائے، یا کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی دستگیر نہیں، کوئی بھی دستگیر نہیں، کوئی بھی غوث نہیں، کوئی قطب، کوئی ابدال نہیں۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دستگیر اور غوث نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری بگڑی بنانے والا، ہماری ضروریات کی تکمیل کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہماری بگڑی کو بنا دے، یا اگر اللہ نے ہمیں کوئی اچھی چیز دی ہے، کسی نعمت سے سرفراز کر دیا تو اس کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ اس نعمت کو چھین لے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خدا خالق و مالک جانے، رازق جانے، اسی کو دستگیر سمجھے، اسی کو غوث سمجھے، اس کے علاوہ اور کسی کو بھی مالک اور متصرف نہ سمجھیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ بدعتیوں کے ساتھ میل جول کرنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعتوں کی تردید نہیں کرنی چاہیے اور بدعتیوں کی تردید نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، چاہے مکہ کی زندگی ہو، مدینہ کی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی نفی کی۔ لا الہ الا اللہ کو پہلے دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ پہلے تمام معبودان باطلہ کی نفی، کوئی معبود نہیں ہے، تردید ہوئی ہے، پہلے رد کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا، رد نہیں کیا ہوتا تو سارے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیے تھے، اور جیسے ہی رد کرنا شروع کیا سارے لوگوں نے انہیں اپنا دشمن سمجھ لیا، سارے لوگ دشمنی پہ اتولے ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تردید نہیں ہونی چاہیے، تردید ہونی چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا کہ آپ جانتے تھے، آپ نے تردید کیوں نہیں کی تھی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران بن حطان جو ایک بہت بڑے شاعر اور حدیثوں کے راوی ہیں، اپنے دور کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے انہوں نے روایتیں بھی کی ہیں، حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں فرزدق جیسے شاعر نے، بہت بڑا شاعر ہے، اس نے کہا کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ان جیسا کلام ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں۔ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ ایک خارجی عورت سے نکاح کر لیا، ایک خارجیہ عورت سے انہوں نے نکاح کر لیا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ جیسے میں متبع سنت ہوں ایسے ہی میں اس کو بھی متبع سنت بنا دوں گا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس ہوا، وہ عورت آپ پر حاوی ہو گئی اور اس نے آپ کو خارجی بنا ڈالا، وہ خارجی ہو گئے۔ اگر ہم اور آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کی ہمنشینی اختیار کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو اس بات کا اندیشہ، اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ محمد بن صائب الکلبی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے مورخ اور جلیل القدر مفسر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے مرجیہ کے پاس لے چلو۔ انہیں لے جایا گیا، ان سے گفتگو کی، اور گفتگو سے اس قدر متاثر ہو گئے کہ وہیں وہ اپنا عقیدہ بیچ بیٹھے، اپنے عقیدے کا سودا انہوں نے کر لیا، اور اپنے عقیدے کو انہوں نے وہیں تلف و برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، پورے درد کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کے تحفظ کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہم کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت پر چلنے والا بنایا ہے، ہمیں ان بدعتوں کے ارتکاب سے بچنا چاہیے، رواداری میں ہمیں کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، شرک کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا ساتھ کسی بھی طرح سے نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو گویا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ان کے ساتھی بن جائیں گے۔ تو جتنے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہیں، جتنے بھی گمراہ فکر کے لوگ ہیں، منحرف عقیدے کے لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ان کی کتابوں کو نہ پڑھا جائے، ان کی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی کتابوں کو درس میں داخل نہ کیا جائے، ایسے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور ایسے لوگوں کی مجلسوں میں شریک نہ ہوا جائے، چونکہ اگر ہم ان مجلسوں میں شریک ہوں گے تو بدعتوں کہ ہم بھی مرتکب ہو سکتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی بدعتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بدعتیں رچ اور بچ سکتی ہیں، اور جس کو ہم انجام دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین
ہمیں بدعتوں کے ارتکاب سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعتیوں کی مجلس اور ہمنشینی سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی کتابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر صحیح پکا اور سچا عامل بنا دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔